محمد بلند کر یا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سڑی نوکری حضری اپنی بارگاہ چ یا علی مدد دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس علیہ السلام یا مولاتی یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگیسینی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات خاندان تطہیر تباوت میرے انتہائی معزز و محترم سامعین، عالم بحق کے چہردہ معصومین علیہ السلام تو ستمام آباب دا انتہائی عقیدت و احترام دنال اس پاک ذکر شمولیت فرمایا. سادات ازام دا انتہائی عقیدت و احترام دنال اس عشق و رسول دی نماز دا احتمام و انسلام پڑھن والے تمام ذاکرین و وائزین دا اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق خانوادہ تطہیر دے متعلق لفظاں دی صورت وچ نظران عقیدت خالق مالک عبادت شمار فرما دے. خداوند عالم قدم قدم تے تانوں امام زمانہ دی نصرت و اعانت نصیب فرما دے. خداوند عالم ساڈے ملک دی حفاظت فرما دے. خداوند عالم عزاداری سید الشہداء اور عزاداراں دی حفاظت فرماوے. خداوند عالم مسلمانان عالم دے دلاں نوں محبت اہل بیت، مودت اہل بیت اور ولایت امیر المومنین دے مقدس نور دے نال منور فرماوے. خداوند عالم ساڈے والی ساڈے وارث ولی العصر حجت خدا فضل اللہ بقیت اللہ منتقم امام دے ظہور تحجیر فرماوے. تواڈا میرا شمار سرکار دے نوکراں خادمہ حبداراں متیاں انصاراں چوگے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ. وہ کس ولی کی زمانہ مثال دیتا ہے. اللہ تواڈی زندگی کرے. تواڈا بانا ہی کمال ہے. دیکھو کتنے جڑ کے تسی بیٹھے، جڑ کے بندے بیٹھے تے جڑ کے نعرہ مار دے تے جڑی قوم اونجی تقسیم ہو جائے. تسی بندے بھی سنو تے سن دے بھی سنو تے ڈیوٹی میں بھی شروع کرن لگا اج ولایت دی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عرض کریں وہ کس ولی کی زمانہ مثال دیتا ہے، وہ کون ہے جو ہمیشہ کمال دیتا ہے. وہ کس ولی کی زمانہ مثال دیتا ہے، وہ کون ہے جو ہمیشہ کمال دیتا ہے. پڑھا قرآن تو بس ایک علی نظر آیا جو انبیاء کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اپنی یا علی تو نوستہ رکھیں. اپنی گفتگو دا آغاز قرآن مجید دی آیت تو شروع کرن لگا. چونکہ ناطق قرآن دا قصیدہ پڑھنا ہے اس واسطے قرآن صامت دی آیت پڑھن لگا. آیت کبرا دا قصیدہ پڑھنا ہے، صامت قرآن دی ایک آیت صغرا پڑھن لگا. بولن والے قرآن دا قصیدہ پڑھنا اس واسطے نہ بولن والے قرآن وچوں ایک آیت پڑھن لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک قرآن مجید دی میں آیت پڑھی ہے، اس تو اگے میں ساریاں میں آیتیں پڑھنی ہیں. پہلی ترے میں اپنے سنی بھائیاں واسطے پڑھی ہیں تاکہ انہوں نے پتہ لگے جو منیت رسول دا حامل حسین کیا ہے. اگر کسی دی تقدیر مقدر حسین ہے تو بڑا نصیبہ مال ہے. تے جدے مقدر حسین ہے، اسے مقدر علی ہے، اسے مقدر بطول ہے، اسے مقدر محمد ہے، اسے مقدر اللہ ہے. اگر جس دے دل حسین نہیں، وہ دے دل وچ نہ محمد مصطفیٰ دی محبت ہے
نہ وہ توحید پرست ہے، نہ وہ در کوئی نبوت نال تعلق ہے، نہ اس دا کوئی خلافت نال تعلق ہے، نہ اس دا کوئی ولایت نال تعلق ہے، نہ اس دا کوئی شرافت نال تعلق ہے، خدا دی قسم نہ اس دا کوئی غیرت نال تعلق ہے، بلکہ اگر اجازت دیو تو نہ اس دا کوئی انسانیت نال تعلق ہے۔ انسان اپنے آپ نو بندہ صدواوے تے پھر محسن انسانیت نو بھول جائے، کیسا انسان ہے۔ تو آج دی آیت میں جڑی پڑھی، اس آیت دا ترجمہ سن لو تو سا مختلف علماء کولو، ذاکرین و واعظین کولو اس دا ترجمہ یقیناً سنیا اسی۔ اس آیت نو آیت ولایت بھی یاد ہے۔ اس آیت دے اندر خدا بند عالم نے ولیاں دی بات کی تھی، ولیاں دا تذکرہ فرمایا، اور ولیاں دی بات کر دے اللہ نے اپنی ولایت دا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ میں ترجمہ کرن تو پہلے اپنے دوستوں کو گل پوچھ لگا، یہ جڑا اللہ ہے، اس آیت کے اندر اللہ پیدا ہے کہ تحقیق ایک تمہارا ولی میں اللہ، اللہ پہ میں ولی ہوں۔ یہ اللہ کدوں دا ولی ہے؟ ایک سوال ہے میرا توڑے تھے، اللہ ولی آدم صاحب اختیار نو، اللہ ہندے ہی ہوئے جنا صاحب اختیار ہوئے، جب سے اللہ تب سے ولی، دو ٹکے دا مکرو میرے مرشد علی علیہ السلام دی ولایت تباس کر دے، اللہ ولی جب سے اللہ تب سے ولی، مصطفیٰ بھی ولی، جدو تو نبی ادو تو ولی، وہ جھلا ہو گئے ایڈے وڈے دو ولی، اللہ تے رسول دو ولی، ایڈے وڈے دو ولی، ایک علی علیہ السلام دی انگلی دی حرکت دا انتظار کر دینے، زکاة دیوے تے اسی اپنی ولایت دا اعلان کریے۔ یعنی جس علی دی انگلی دی حالت رکوع وچ حرکت دو ولیاں دی ولایت دے اعلان دا سبب بن جائے، اس علی نو ولی یاد ہے۔ تھکاوٹ میں بڑی ہے، حالات میرے بڑے دیگرگون سال کوٹ چاہے، میں پتہ ہے تے بہرحال اس کے باوجود میں جسمانی توانائی نال نہیں پڑھ رہا، میں روحانی طاقت نال مجلس پڑھتا ہوں۔ ٹوپیاں والے تکڑے ہو جاؤ، اللہ تہاڈی دماغ نہیں بیٹھن میرے بزرگ نو پہ دن میں ٹوپیاں میں ٹوپی گھروں تے لیندی، لیکن میں چونکہ گل ٹوپیاں دے خلاف کر بیٹھا ہوں، خلاف نہیں، اوہی ذرا میں تھوڑا تھوڑا جہا وارم اپ کیتا۔ ٹوپی سر دی زینت ہوندی ہے، جی ہاں، سر دی زینت ٹوپی تے دل دی زینت علی۔ لو جی ترجمہ سن، آؤ بیٹا آ گیا شاہ جی، اللہ تہاڈی زندگی۔ ربائیاں میں کونے پڑھن دینیاں، ربائیاں تسی تا پڑھیا جی، میں آپ تھوڑیاں پڑھا، ایک ایک موضوع تے ہزاراں دی تعداد وچ میں کلام یاد ہے۔ بہرحال میں گلاں چوکی کرساں، آیت دا ترجمہ سنو۔ اللہ اس آیت شاہ جی فرما رہے ہیں، تحقیق تمہارا میں اللہ ولی، نالو نال گلاں مکائی جائیے، میرے پاک اللہ اور میرا سمیع و بصیر اللہ، تو جو اللہ ہے، اللہ تے کلا چوکھی اللہ ہونا، کوئی اور بھی اللہ ہے؟ اللہ تے کلا اللہ ہو کے ولی پہ بن دے۔ آواز قدرت آئی میرے حسین دا ذاکر کملہ نہ بن، میں ولی بنن دی لوڑ کوئی نہیں، در حقیقت میں ولی بن کے عظمت ولایت علی بیان کرنا چاہتا۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا میرے محترم سامعین، پیچھے تک آواز آ رہی جناب؟ بھلا انہیں مولا تو سے تو سلامتی عطا کرے۔ اللہ ولی و رسولہ، شاہ جی اتھے لفظ ولی ایک دفعہ استعمال ہوا، اللہ نے اپنی شاہ جی نقوی صاحب ولایت دا اعلان کیتا ہے، اپنا اسم ذاتی پیش کیتا ہے، اللہ ولی، اللہ دا اسم ذاتی ہے۔ انما ولیکم اللہ، تحقیق ایک تمہارا ولی اللہ، اگے واپ آ کے نا دسیا ولایت ایک ہی ہے، لفظ ولی دوسرا نہیں، برسولہ، اور رسول ولی، اپنے رسول دا منصب رسالت پیش کیتا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، اللہ نے اپنا اسم ذاتی پیش کیتا ولایت واسطے، اپنے رسول دا منصب رسالت پیش کیتا۔ اللہ ولی، رسول ولی، اگے ان سارا امتحان ہے۔ شاہ جی اس آیت اے نے امتحان مخلوق دا، اگلیاں ولیاں دا اللہ نے نہ نہیں لیا،
اگلے ولیاں دا اللہ نے نام نہ لے کے تہاڈا تے میرا امتحان لیا ہے، حق سمجھ کے مندے کہ حکمراناں نو چک چک کے سلام کر دے. اگلے ولیاں دیاں اللہ نے نشانیاں دسیاں، علامتاں دسیاں. توجہ ہے جناب؟ اللہ کی فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا الذین، کچھ تہاڈے ولی او ہیں جڑے ایمان رکھ دین لیاوندے نہیں. پتہ نہیں کیڑا بندہ جڑا اس جملے تے نہ بولے. والذین آمنوا الذین، ایمان رکھتے ہیں لاتے نہیں. ایمان لیاوندے ہون جنہاں کول نہ ہوے، ایمان رکھدے ہون جنہاں نو خود آکھے اے ہی کلے ایمان. ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. کبھی غور کرو نا اس لفظ قائم تے. اللہ سان بھی آکھی قائم کرو پر ساڈے کول قائم نہیں ہوندی، اسی پڑھ دے ہاں. آل محمد قائم کر دین. اے کربلا دے میدان وچ امام حسین قائم کیتی، سجے برا دی لاش نماز قائم ہے، کھبے پتر دی لاش نماز قائم ہے. اور یاد رکھو جڑے پڑھ دین انہاں دی بج جاندی، جڑے قائم کر دین انہاں دی بجدی نہیں، انہاں دی باطل نہیں ہوندی، ٹوٹدی نہیں. نماز قائم کر دین، حالت رکوع وچ زکات دین. ٹھیک ہے جناب؟ اس شان نزول دیگر مفسرین نے بھی دوجے مذاہب دے لکھیا بھی مسجد وچ کائنات دے رسول با جماعت نماز علی مولا وچ کھڑے. سوالی نے دروازے تے آ کے میں شان نزول پیش کر رہا ہوں. پھر اگلی بات، سوالی نے آ کے سوال کیتا اللہ دے گھر وچ، بھائی اللہ دے نام تے کوئی دیو. مجمع چوپ، علی دے دے رہے متے کوئی دین والا غنی دیندا ہوے. سوالی نے پھر سوال کیتا. توجہ میرے دوستو، سوالی نے پھر سوال کیتا ہے بھی کوئی اللہ دے نام تے دیون والا؟ علی دے دے. مجمع چوپ، نماز پہ پڑھ دیں. توجہ میں بات کرنا چاہتا. تیسری دفعہ اس اللہ نال گل کی تھی، اللہ تیرے گھر وچوں خالی جا رہے ہیں. ساڈی پنجابی وچ زبان وچ جملہ ہے کہ اس علماء دیتا ہے اللہ نو، شکوہ کیتا ہے اللہ نال، اللہ تیرے گھر وچوں خالی جا رہے ہیں. علی ہاتھ بدایا، آج پتہ لگا منگی اللہ کو دیندا علی ہے. خاندان تطہیر تو علاوہ میں ایک جملہ آکھن لگا، کوئی بندہ تو میں نے اس کی دعا بھی دے سی نا، اے تسی میں سارے جڑے میرے نو سارے اچھے لوگ اسی جڑی واجب نماز پڑھتے ہیں، اے رکوع وچ آنج ہوئی تے آنج آنج کریے نماز ہو جاندی، تے علی آنج کرے تے قرآن نازل ہوندا ہے. جدے ہاتھ دی حرکت نو اللہ قرآن وچ بدل دے وے. اس نو دے مرضات اللہ، اللہ دی رضا دا مالک علی. انجے ترلے پہ کرنا بغیر علی دے فلانا رضی اللہ فلانا رضی اللہ. یہ دا معنی پتہ نہیں کی اللہ او دے تے راضی ہوئے، اللہ دی مرضی، پر اللہ دی مرضی دا نام علی ہے. اگر تنوں سمجھ نہیں آئی میں معصوم دا قول تنوں سنا دینا. تواڈے 8ویں امام کو ایک بندہ آیا، اس کے مولا سی بندے دا ظاہری جاہو جلال ویکھ. ڈاکٹر صاحب بندے دا ظاہری خوشحالی ویکھ کے اسی نے بھئی اللہ دے تے بڑا راضی ہے، ہوئے ہوئے دی 12 لاریاں چل دی ہیں، بھئی اللہ بڑا راضی ہے. او نہیں، او دے کول ملک صاحب کو 2 گھوڑے چٹے رنگ دے، اللہ بڑی راضی سے. بھئی سرکار کو بندے انہاں کہ مولا یہ راضی ہونا تے کیفیت ہے کہ اللہ کیفیت بھی چاہتا ہی نہیں. سمجھ نہیں رہے؟ یعنی مثلا مثال تے ہوں میں فضائل پڑھ رہا، میرا چہرہ تم صحیح پہ ہوتا نا میں راضی ہوں. جدو میں صاحب پڑھا گا میرا چہرہ غمزدہ ہو جائے گا. یعنی چہرہ خوشی اور غمی دی علامت نو ظاہر کردہ. سوالی دا سوال 8ویں امام تے مولا اللہ ویکھنے تے ہوندا نہیں، سانو کیویں پتہ لگ سی کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس ویلے تو 8ویں امام فرمایا دیکھو ہمیں پہچانو اسے، اگر ہم راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، ہم ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. اتھے معصوم فرمایا ہم اللہ کی کیفیات کے مالک ہیں. اللہ جب اپنی کیفیت کا اظہار کرتا ہے تو ہمارے چہرے استعمال. نعرہ حیدر، نحنو وجہ اللہ، ہم ہیں وہ اللہ کے چہرے جن سے اللہ کو دیکھا جاتا ہے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. میری پڑھائی تو تسی اچھا پہ سن دیو، میں تو مسافر سید ہاں، نقوی صاحب انہاں دے حق وچ دعا ہی کر سکدا.
اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، اس آیت میں پیش نظر اچھا بڑا بریک جا نقطہ میں عرض کرنے لگا، ممکن ہے تو سنے اسی، لیکن مالکن دی ڈاک جڑی میرے کو آئی ہے وہ میں ڈاک توڑے تک بصورت ڈاکیا تے ڈاکیا امانت دار ہوتا ہے جڑا ڈاک نو بیانتداری نال حقداراں تک پہنچا جائے۔ آل محمد دی فضیلت میرے کو ڈاک دے طور تے یہ میں ڈاکیا بن کے توڑے تک پہنچانا چاہنا، میں ویکھنا کیڑا بندہ اپنے حصے دی ڈاک وصول نہیں کرتا، وصول تو کرنی بس۔ سوال میرا پیدا ہے یہ ہوتا کہ بلائے آئے تھے میں جا بچے اللہ پیدا میں ولی ہوں، میرا رسول ولی، میرا علی ولی، تھوڑے نہ پوے قصیدہ پڑھساں، لیکن قصیدہ اسے پڑھساں جسے توڑا منہ قصیدے والا بن گیا۔ مجلس میں لوگاں دے منہ نو تک کے نہ پڑھدا، جدوں میں مجلس پڑھنا میرے سامنے منہ وہ ہوندا جس منہ نو اللہ نے اپنا منہ آکھیا، کیونکہ رضا میرے مرشد علی دی چاہیے، کیونکہ رزق ہوندا ہے نجف وچوں، میرا تے ہوندا ہے نجف وچوں، ہوندا تہاڈا بھی اوتھوں ہی ہے، کیونکہ اللہ نے علی نو قسیم الرزق بنایا ہے۔ تے خدا دی قسم ہے جڑا تراب ہے نا، تراب مٹی، ایدے وچوں جڑا رزق نکلدا ہے نا، اے ملکیت ہے میرے مرشد علی دی۔ علی ابو تراب ہے، یعنی تراب کا مالک ہے، اور تراب وچوں نکلیا رزق کھا کے ابو تراب نو بھوکن والا مکرو۔ فضیلت علی سن، اپنے جڑیاں نال بھنڈی پائی دی، علی ابو تراب ہے، گھبراہٹ نہیں گئے۔ اللہ پیدا میں ولی ہوں، نبی نہ، میں امام بھی نہ، کیا سمجھو گی؟ نبوت چھوٹا جا منصب ہے نقوی صاحب، امامت کوئی چھوٹا جا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے نبوت۔ اللہ پیدا میں نبی نہ، میں ولی ہوں۔ اللہ نو آکھی نبی، اللہ رنگ بن ویندا ہے، اللہ دا میں نبی دا بھی خالق ہاں، میں نبوت دا بھی خالق ہاں، میں امام دا بھی خالق ہاں، امامت دا بھی خالق ہاں، حالانکہ امامت نبوت نال منصب اعلیٰ ہے۔ ہن تسی اگے شماری علیہ دلیل کی، ابراہیم علیہ السلام نے نبی ہونے پتر دی قربانی دے کے امامت منگی ہے، امامت بھی للناس امامہ، جزوی امامت، علی کائنات دا امام ہے۔ ابراہیم صرف انسانہ دا امام، علی کائنات دا کوئی ایسا ذرہ نہیں جس دا امام نہ ہوئے۔ اچھا نبی دا بھی میں نہ کر دینا، شاید اگے میں کسی مجلس کیتا ہوئے، لیکن میں پھر کر دینا۔ اللہ نبی نہیں، نبی دا معنی کیا ہے؟ نبی دا معنی خبر دینے والا، خبر نو عربی کی ہے نبا، خبر تے جڑا دیوے نبی۔ نہج البلاغہ چ میرے مرشد علی دا خطبہ جدے جملہ ہے، سرکار فرمائے دن وہ نبائے عظیم میں علی ہوں جس کی بنیاد پر اللہ نے نبیوں کو نبوت عطا کی۔ وہ نبائے عظیم میں علی ہوں جس کی بنیاد پر اللہ نے نبیوں کو، نعرہ حیدری۔ میں حفظ ما تقدم ایک بات کر دے مولا دے تو ترے فرمان سنا دے اگو حالات توڑے سامنے ججمنٹ تسی آپ کر لے۔ میں مولا علی علیہ السلام دی فضیلت بیان کرنے لگا، فضیلت تو پہلے میں مولا دے ترے فرمان، مولا اپنے منن والے نو مخاطب ہو کے فرمائیں دن، علی فرمائیں دن او میرا منن والا تکڑے ہوئے ذرا، یہ جملہ میں آپ آخر میں تو ان پہ نہ تکڑے ہو گئے۔ مولا علی فرمائیں دن او میرا منن والا یاد رکھیں کلر علی زمین اچ بھی نہ سٹی، کلر زدہ زمین، بیمار زمین، شور علی زمین اچ بیج کیڈا کریم علی، تیرے کنک دے دانے دی راکھی کرے، تو سید ہو کے ولایت علی تو نس جانے۔ توجہ میرے دوستو، مولا دے تراوے فرمان سنو، میں ترجمہ پورا کر کے بات کرنا۔ مولا فرمائے دنو میرا منن والا کلر علی زمین اچ بی نہ سٹی، بی ضائع ہو ویسی۔ علی فرمائے دل سورج دے سامنے چراغ نہ جلائیں، سورج دی موجودگی چ نقوی صاحب علی فرما رہے ہیں کلر علی زمین اچ بی نہ سٹی، زمیندار لوگ بیٹھے ہو، کلر علی زمین اچ بی نہ سٹی، بی ضائع ہو ویسی۔ علی فرمائے دل سورج دے سامنے چراغ نہ جلائیں، تیرے چراغ دی روشنی ضائع ویسی۔ علی فرمائے دن کمینے بندے نو میرے فضائل نہ سنائی، کمینیاں نو میں علی نہ بچدا۔ پھر مولا کے فرمائے دن، میں حفظ ما تقدم پہلے گلا کی کتاباں تو پڑھ کے، ان کتاباں بھی میں تے
لندن لیا دے ایڈا خرچہ میرے کو نہیں ہوتا تیل اتنا مہنگا ہے کھنڈ لبدی کوئی نہیں زرداری جاندہ نہیں ذہن میرے پاس ہے علی فرمائے کمینے بندے نو میرے فضائل مولا دا مقصد ہے کمینے میں نہ پچدا علی نو منن واسطے شریف ہونا بہت ضروری شاہ جی میں جدو ابتدا بھی ذاکری شروع کی تھی تے میرے بابا جی پنڈ دے نمبردار نو شماری سیدہ دے تے دنیا تو چلے گئے مالکہ کو چلے گئے سید نظر حسین بخاری پتر جوان بھی ہو جائے نا پیو واسطے تے بچے ہی ہوندے وہ پیار بھی پیش نظر میرا سر میں جولی سر جا کے میں نے پتر ذاکر چنگا بن سے پر ایک گل یاد رکھی میں کہ بابا جی حکم کرو وہ دن میرے پتر تیرے سامنے آ کے جیڑا بھی تیرے سامنے آ کے جیڑا بھی علی علی کرے نا جی بابا جی انہوں نے فرمایا جیڑا بھی تیرے سامنے آ کے علی علی کرے وہ دے کول شجرہ نسب نہیں پوچھنا کیونکہ شریف شجرے دی علامت دا نام ہے علی علی اچھا توجہ اللہ نبی نہیں اللہ ولی ہے اللہ امام بھی نہیں اللہ ولی ہے اللہ اپنے واسطے اپنے لئی اپنے لیے منصب ولایت رکھتا ہے منصب نبوت نہیں رکھتا اردو بھی کسے کسے میرے میں برت لینا بات سمجھان واسطے اللہ اپنے تئیں منصب ولایت رکھتا ہے نبوت نہیں رکھتا نبوت عطا کرتا ہے اے ولی دا کام ہے اوئے ہوئے 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 نبوت عطا کرتا ہے عطا کرنا کام ولی دا ہے ہمیں رزق عطا کرے ہمیں نبوت عطا کرے اگر ولایت نبوت عطا نہ کر دی ہوندی تے حضرت یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ وچ کیوں راندے کوئی بندہ ہے سنن والا میں گل چ سنائی ابو حمزہ سمالی اے او صحابی ہے جڑا طویل العمری صحابی ہے اے امام زین العابدین تک رہے عبداللہ ابن عباس اور ابو حمزہ سمالی کہ عبداللہ ابن عباس ابو حمزہ سمالی نو آدھا ہے کہ یار تو پاکاں تے بڑے نیڑے ہیں آج امام زین العابدین کو پوچھ دیکھا یہ گل سچی ہے کہ اللہ نے ہر نبی دے سامنے ولایت علی نو رکھے ہے جیڑا جیڑا نبی اقرار کردہ گیا اللہ نبی بناندہ گیا اور اے حضرت یونس نے ولایت علی تے ایک لمحہ توقف کیتا اللہ برداشت نہ کیتا ایک نبی دا ولایت علی تے توقف تے اللہ مچھی نے فرمایا اس نو پیٹ چ لیا نبی ہو کے میرے ولی دی ولایت تے تعامل کردا ہے ایک گل سچی ہے ابو علماء کو پوچھے ابو حمزہ سمالی دی کی حیثیت ہے دین اسلام وچ ابو حمزہ سمالی ادا میں تے مندا تو ہے ڈبا تیترا ملٹی پال آ تین پوچھا دے وہ تواڈے چوتھے امام کو لائے ابو حمزہ سمالی نے سلام کیتا مولا اے پوچھدا ہے میں نے یقین ہے اے نہیں پیا مندا مولا فرمایا اسی کیوں آئے جے مندا نہیں تھے اس نے کہا جی یاد ہے کہ تواڈی جد علی ولی دی ولایت دے جدو سامنے رکھی گئی حضرت یونس سے تو انہاں ایک لمحہ توقف کیتا سوچیا تے نبی دی اللہ نے ولایت علی دے بارے سوچ بھی برداشت نہ کیتی تے مچھی نے حکم دیتا ہے اس نے ذرا اپنے پیٹ چ لے میں اوتھے ذرا کھڑباجیاں کھاوے اس نے کہا مولا یہ گل سچی ہے یہ گل اسی پوچھنا چاہتا ہے عبداللہ ابن عمر یہ گل سچی ہے مولا فرمایا اس مچھی کو نہ پوچھ دئیے یہ گل اس مچھی کو نہ پوچھ دئیے ہو سکے جی سرکار یہ ممکن ہے ہمارے مولا فرمایا ہم ولی مطلق ہیں ہمارے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے ہم دن کو رات کر دیں رات کو دن کر دیں شام کو عراق کر دیں عراق کو شام کر دیں مرد کو عورت کر دیں عورت کو مرد کر دیں دوری کو قرب میں لے آئیں قرب کو دور کر دیں سرکار فرمایا اور وہ دو جنے نیڑے جناب انج کیتا انہاں کی کوڑی ہے جناب فرمایا انہوں دیکھو انہاں کی جی مدینہ تو نہیں جناب فرمایا سامنے کی ہے انہاں کی جی پانی پانی سرکار فرمایا عبداللہ بن عمر اس مچھی دا اے نہ ہی انہوں لے کے بلا اس نہ لیا مچھی ہے ترین جس بچوں پانی نکلی وہ پیچھے تو باج گیا وہ ایڈی بڑی مچھی ہے انہوں دفترہ نکل گیا جناب امام زین العابدین فرمایا ابو حمزہ سنبھالی ذرا نہ پائے ثبوت پوچھ دی ولایت علی دے ہیں ذرا نہ پھر لتاں تے باہر پاوے نا
وہ تو کہ جی میں تو ثبوت کوئی نہ پوچھتا جی مچھی نکل آئی تھی سرکار فرمایا تو رہ گئے ہیں ابو حمزہ نے سرکار فرمایا تو پوچھ کہاں اس مچھی کو تو یونس نبی نو پیٹ چ لیا کیوں آ قرآن دیا 3 سپاریاں دی قسم میں روایت کتاب دا میں یاد نہیں میں خود کتاب پڑھی سرکار ابو حمزہ سمالی نے مچھی کو پوچھا بھئی تو یونس نبی نو پیٹ کیوں لکھے اللہ نے قوت گویائی عطا کی تھی مچھی بولی اس کے ہر نبی دے سامنے اللہ نے ولایت علی نو رکھے جدا یونس دے سامنے رکھے استعمل کیتا ہے تفکر کیتا ہے سوچے اللہ نے سوچ بھی نبی دی برداشت نہیں کی تھی جدا علی دی ولایت تے سوچے کہ وہ نبی مچھی دی پیٹ چ نہ تو ولایت علی سوچ کے بھی جنت دے امرود کھاویں منہ تے ویکھ نہ رہے کتابوں پڑھو جی اے جڑا خطبۃ البیان ہے یہ سارے یہ مولا نے اپنی ولایت دے اظہار کیتے ہیں خطبۃ البیان اور بندے دے اگے چڑھ گئے خطبۃ البیان حالانکہ یہ عجیب جہا خطبہ ہے خطبہ افتخاریہ جہدے وچ مولا علی نے اپنے افتخار بیان کیتے ہیں یہ دوویں خطبے نہج الاسرار ایک کتاب ہے وہ لکھے پے خطبۃ البیان جڑا قبلہ یہ ساجد رکن والے نہیں لکھے مطلب سمجھو براوی کمزور ہے سجاد شاہ شماری والے نہیں لکھے یہ خطبۃ البیان وسیم بلوچ نے لکھا مجتہد نے لکھا ہے کتابوں کے نام ہے دس دینا نہج الاسرار 1 مشارق الانوار 2 بہار الانوار 3 کوکب دوری تا 4 پیسے تسی برو خرید لو صفحے بھی ڈھونڈو اس خطبے کے اندر مولا علی علیہ السلام نے اپنی ولایت دے اختیار بیان کیتے ہیں توجہ فرما رہے ہو اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو میں ذرا ایک اور حوالہ دے دینا 14 ستارے تواڈے گھراں چ اکثر پئی ہے تواڈے ضرورت دی کتاب اس کے علاوہ اس دا متبادل کتاب نقوش عصمت ذیشان ہے درجہ وادی صاحب دی وہ دے وچ 8ویں امام دا ایک واقعہ لکھیا ہے مامور رشید دے دربار وچ 8ویں امام نو بمائے نوکراں دے ولی عہد تو پہلے دربار وچ بلایا گیا انہیں جادوگر بلائے سرکار دے سامنے کھانا رکھیا سرکار دے نوکراں دے ہاتھوں وچ جادوگراں نے لقمے اڑا لے سرکار نے ایک بار بھی منع کیتا دوسری بار بھی منع کیتا تیسری باری سرکار فرمایا میں علی ہاں علی دا پوترا ولی ہاں ولی دا پوتر ہے بعد آ جاؤ بندے دے پتر بن جاؤ لیکن شاہ جی یہ ہن میں ولایت دی بات کرن لگا وہ کمینے بعد نہ آئے تاریخ والے لکھتا ہے کہ دیوار اتنے جس طرح اے کپڑے اے کپڑا ہے ان قالین آئی قالین وچ شیر دی تصویر آئی دھاگیاں میں شیر دی کوئی بندہ ہے سنن والا جملہ امام نے دھاگیاں دی بڑی تصویر نو فرمایا کون اسدن شیر ہو جا اے دھاگیاں میں روح پان والا کون روح دے بغیر جسم دی حرکت نہیں ہو سکتی شاہ جی انسان دے جسم چ روح نکل جائے سکے بھی راہ جا کے قبر چ نہیں رکھ دے جسم نال پیار ہے تو پھر رکھ نہ گھر منہ بھی ہوئیے پیر بھی ہو لتاں کان سب کچھ ہوئے لیکن نکلیا کی ہے روح یہ مطلب ہے روح حرکت دی علامت ہے حرکت محبت دا سبب ہے یہ دھاگیاں وچ روح کہیں پائی اس نو آدھے نہیں امور تکوینیاں بیٹھے ہو کہ ڈر گئے ہو امام نے کی فرمایا کون اسدن شیر ہو جا بجارتا نہیں میں پا رہا میں حقائق پیش کر رہا امام نے فرمایا کون اسدن شیر ہو جا یہ جسے امام نے کون نہ کیا ہے جس امام نے کون نہ کیا ہے کدے نال صلاح کی تھی جیڑا صلاح کرن جاوے وہ ولی نہیں ہوندا کوئی بیٹھے ہو اے ان کون دی حقیقت کی ہے کدی پڑھیا جے کون دے بارے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون جب وہ امر کرتا ہے ارادے کو ارادہ کہتا ہے کن فیکون ہو جاتا ہے علی فرمائے دے نانو ارادت اللہ ہم ہیں وہ اللہ کا ارادہ جو کون کہتے ہیں اجے بھی کہیں بندے نوں سمجھو میرے لو بیٹے بیٹے پہ دین کون لفظ ہے نا کون ایک لفظ ہے لفظ محتاج ہوتا ہے زبان دا زبان لفظاں دی محتاج نہیں کون لفظ ہے تے لفظ محتاج ہوتا ہے زبان دا تے وہ بغیر میرے مرشد علی دے زبان تے دس جس زبان نو اللہ نے اپنی زبان آکھیا ہوئے
داغیاں دا شیر بن گیا، جادوگراں نو کھا گیا، ہزاراں دی تعداد وچ میں کتاب وچ پڑھے جادوگراں، سارے جادوگراں نو کھا گیا۔ امام دے لفظ کن دا بنے ہوئے شیر، اور بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو؟ تواڈے 8ویں امام دے لفظ کن دا بنے ہویا شیر جادوگراں نو کھا کے جدوں مامو رشید دے تخت دے پاسے ٹریا نا، اس جادوگراں دی بتی نکلدی تے ویکھی آئی، وہ تے آنج تخت بھول گیا، امام دی کنڈ پیچھے تو کہ مولا میں نے بچاؤ، سخی میں نے بچاؤ۔ مولا فرمایا کملی دے کملیا، اج پتہ لگی جیڑا ایتھے بھی تے اوتھے بھی ساڈے دامن دا سارا نہ لبے بچ نہیں سکدا۔ سرکار اور چکے سن امان منگی، یہ کریم جو بڑے اللہ دے کرم دی علامت آل محمد ہے۔ جملہ میں پڑھ گیا، تسی چپ کر کے میرے لپے دے۔ کئی بندے نیرے ذاکر دا منہ ویکھے تے منہ کی کن کردا ہے، منہ آنجا جی میں کرنا پہ۔ اللہ دے کرم دی علامت نو آل محمد ہے۔ امام نے اشارہ کیتا، اگے کون آکھے ہن چنا اشارہ کیتا ہے، او جادوگراں نو کھا کے شیر پھر شاہ جی تصویر وچ منتقل ہو گیا۔ میں ایک بڑے پڑھے لکھے ملا کو پوچھے، میں کہ جی 8ویں امام دا کام اے تصویر نو شیر وچ بنا دینا، یہ تہاڈی سمجھ وچ آوندا ہے؟ انہوں کہ نہیں۔ میں کہ عقل وچ؟ انہیں کہ نہیں۔ میں کہ شعور وچ؟ انہیں کہ نہیں۔ میں کہ واقعہ ٹھیک ہے؟ کہ جی ہاں۔ میں کہ تہاڈی عربی چ آوندا وے؟ اس کہ نہیں۔ میں کہ تہاڈی ٹیکنیکلی ضرب تو جو اسے کہ جی نہیں۔ میں کہ پھر سونا، میں کہ جھلے ہو گئے علی دے پوترے دا ایک لمحہ تہاڈی سمجھ وچ نہیں ہوندا ہے، علی ولی دی کل زندگی تہاڈی سمجھ وچ کیویں آ؟ حیدری جی بابا جی بابا جی کرا دیتا ہے ارد گرد یالی چوگرد مرتضی ہاتھ چاہ کے سوا لاکھ دارا۔ اچھا وہ خطبۃ البیان جڑا ہے وہ کدی تہاڈا ہاتھ پہ جاوے تے ضرور پڑھے، جہد وچ مولا نے خلقت کائنات دے متعلق بحث کی تھی، وہ ساری ولایت چاہتی ہے۔ بدبختی یہ کہ بلا میں شاید اگے بھی کسی میں سے شاید مثال دیتی ہوئی، لیکن پھر میرے ذہن چاہ گئی میں سنا دینا۔ اے میں گڈی خریدی ہے، پیسے میں بھرے، مالک میں ہوں، چلاندہ ذوالفقار شاہ، گڈی میری ہے، پیسے بھی میں بھرے، ملکیت میری، میرا ڈرائیور ذوالفقار شاہ چلاندہ ہے۔ کیوں چلاندہ ہے؟ جدو میں گڈی خریدی میں کہ میرا پتر چلا خدرہ، اس ان چلائی میں مطمئن ہو گیا۔ اللہ نے جدو کائنات بنائی علی چلائی، اللہ ان مطمئن، اللہ کہتے ہیں جا سے چلائی ہے۔ پھر لمبا ہو جائے گا، کل تو پھر سلسلہ آگے جاری ساری رہے گا۔ اٹھیے نہیں میرے پتروں کا سیدھا سنائیے، وہ دی وجہ ہے میری مجبوری ہے، میرے نال 4 یار نو میں کدھر کدھر انہوں نے برتنا ہے۔ لسان اللہ نو پنجابی چاہتے ہیں رب دی زبان، لسان اللہ، لسان اللہ اللہ کی زبان، یعنی رب دی زبان، میرے مرشد علی دی زبان۔ دیکھو نا علی، میرے مرشد علی دا اللہ نے ایڈا سونا منہ بنایا، علی العظیم نے علی دا ایڈا سونا منہ بنایا، اجے کسی نے ناس بکھایا، اللہ نے آپ دیکھیا، دیکھ دی آنکھیں لگ پہ نہیں ہے میرا منہ ہے۔ میں جملہ سیال کوٹ والے آکھن لگا میرے عشق دی نیتی نماز تروڑے ہے نہیں تے منہ دی زینت ہوندی ہے زبان، زبان سوری تے بھی چڑھ دی تخت تے بھی باندھی، اللہ نے اس منہ وچ ایک زبان بنائی، ایڈی سونی زبان آئی۔ اللہ نے جدو زبان ویکھی آکھیا میری زبان ہے، اور بدبختہ اس علی دے بارے سوچنے جدا منہ بھی اللہ نال ساجا تے زبان بھی اللہ نال ساجی۔ ہوں میں خطبۃ البیان قصیدے بھی 2 شعر جناب نو اجازت سنا دیں۔ رب دی زبان دسایا سانو، رب دی زبان دسایا سانو، رب دی زبان دسایا سانو،
محسوس نہ کرے چھیڑو وہ چنگا ہوتا ہے جڑا اپنے مال دی راکھی کرے لنگر جی میرے نال رب دی زبان ایڈا سایا سانو رب دی زبان ایڈا سایا سانو رب دی زبان ایڈا مانا پہ بندہ مولا علی سانو رب دی زبان ایڈا سایا سانو رب دی زبان ایڈا سایا لجی پال علی پاک فرمایا لجی پال علی پاک فرمایا اے آسمان تے کل جہان میں ہتھاں نال بنایا سانو رب دی بسم اللہ کرام بڑی مہربانی حیدری نعرے بھی تقسیم ہو گئے حیدری بسم اللہ کرام عشق دی نماز دی پہلی رکعت با جماعت پھر پڑھنا چاہنا تاکہ سارے شیر سمجھ رب دی زبان ایڈا سایا سانو رب دی زبان ایڈا سایا سانو رب دی زبان ایڈا سایا سپیکر بڑھا ہے کہ تہاڈی بتی نکل گئی رب دی زبان ایڈا سایا سانو 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 رب دی زبان ایڈا سایا لجی پال علی پاک فرمایا لجی پال علی پاک فرمایا اے آسمان تے کل جہان میں ہتھاں نال بنایا سانو رب دی مالک توڑی ترازیوں میں نے شیر سننا ہے میرے مرشد علی علیہ السلام کو بابا جی ایک شخص آیا اکھ لگا مولا ایک سوال کرنا ہے علی فرمیندن جیڑا بھی سوال کرنا ہی کر میں علی ہاں سوائے کلمے دے زندگی چ میں لا آکھے نہیں لا دا میں نے نہیں میں علی ہاں میں نہیں کیتی کدی نہیں سوئیاں ٹھیک کر میری نہ غلط ہو جان اللہ توڑی زندگی کرے بڑی محنت ہوندی نہیں کہ بلا قصیدہ پڑھنا اس شخص نے میرے مرشد علی علیہ السلام تے سوال کیتا مولا میرا سوال ہے مولا فرمایا پوچھ اس کے مولا حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بیڑی بنائی بڑا ٹائم لا کے بڑا وقت لا کے نوح نبی نے ایک بیڑی بنائی مولا فرمایا بنن تے نہیں ٹورے ہویا نہیں اسے کہ سرکار میں گل پوچھنی مولا فرمایا پوچھ اسے کہ مولا جدہ نوح دی بیڑی طوفان آیا تے بھمرے چ آ گئی تے ڈولے کھاون لگ پئی مولا فرمایا جی اسے کہ اس ویلے حضرت نوح نے کس نو پکاریا توجہ حضرت نوح دی بیڑی جدہ ڈولے کھاون لگی اس ویلے نوح نبی نے کس دا نام چایا تے بیڑی نو کنارے لاون والا کون آ اس ویلے توڑے پیر علی مسکرا کے فرمیندے پین بیڑا نو دا طوفان وچ آ گیا بیڑا نو دا طوفان وچ آ گیا جدہ لہراں نو ویکھ کے گھبرا گیا جدہ لہراں نو ویکھ کے گھبرا گیا اونے ورد میرے نام دا پکایا اونے ورد میرے نام دا پکایا امداد کیتی نو دا بیڑا میں وج کدیاں تے لایا سانو رب دی حیدری اللہ تھوڑی زندگی کرے اچھا جی کچھ اللہ کہہ رہا ان سے کہ مولا بڑی مہربانی توڑی عنایت توڑی کریمی ایک سوال میں اور کرنا چاہنا مولا فرمایا قیامت تائیں سوال کر علی جواب انجے دے سجا دی ہنجے دے کوئی سوال اسے کہ مولا اس بے مراد نمرود نے آگ جلائی جائی تو آڈے شیعہ نو جلان واسطے میں سیال کوٹ پہ پڑھنا ابراہیم علی دا شیعہ اے جو بان کا شیعہ تو مجھے شیعہ مگر ڈنڈا لے کے لاگیا شیعہ نو تو آڈے شیعہ ابراہیم علیہ السلام نو جلان واسطے نمرود نے آگ جلائی آئی تے جدہ ابراہیم علیہ السلام نو آگ جھونکیا گیا منجنیک بنا کے جھولا جیا بنا کے آگ دے پاسے بھیجیا گیا آگ دے پاسے میں دیویاں خلیل خدا نے ابراہیم نے کیڑا نام جپیا
جو پہنچن تو پہلے اگ گلزار بن گئی تے نوالے مولا یہ دسو اگ نو گلزار بناون والا کون آ؟ اس ویلے تواڈے پیر علی مسکرا کے فرمیندے پین سجیا اگے دے وچ مرے دود نے سجیا اگے دے وچ مرے دود نے جدا رب دے خلیل نو نمرود نے جدا رب دے خلیل نو نمرود نے میرا نام اودے لباں اتے آیا میرا نام اودے لباں اتے آیا اس بلدی اگ نو چا ابراہیم لئی میں گلزار بنایا سانو رب نے میں بندے ویکھ لیں جی نہ کوئی یار ہی بھی نہیں آخی انہیں رام رام کرنا ہے گو وَالْكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون لالا جی قرآن پہ پڑھنا سیف الملوک نہیں لکھیا يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفساكم ثم نبتهل فنجعل نتلال الكاذبين بولنا تو صحیح ہے میں تو جڑا بولنا پیا بول دی پیا نا انصاف تو صحیح کرنا نہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ خیال کوٹ والےو میں ایک چھوٹی آیت جڑی وچوں وڈی ہے اتوں چھوٹی ہے میں پڑھنی کیویں بابا جی یوم ندعو کل اناس بامامہم نہیں اجے بھی کئی بندے میں ویکھ لیں جڑے نہیں پہ بول دے حیدری آئیو علی علی يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سپیکر حال دھیان ہو گیا ہے میں قصیدے دا ماسٹر ہوں میں سپیکر دا ماسٹر نہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک
ما بلغت رسالت والله يعصمك من الناس نعرہ نام ہی ماریے تو سیاح ادا کرو تو نعرے وچوں قصیدہ کر لینا ہے ہو علی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت مسلما دینا ذاکر دا کام ہوندہ پڑھنا کو بولنا تو تسے انہا لگی ان دو ترائے حدیثہ اہل حدیثہ واسطے جڑے حدیثہ دے اہل نونا واسطے حدیثہ لیکن حدیثہ دے اہل ہوندے جڑے اہل بیت رو منن کائنات رسول فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا ولی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین ولی صحابہ حاضری کائنات رسول فرمایا برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ ولی ایک تاریخ کی حوالہ دے دو دھیان وچ بیٹھے ہو میں گل بڑے پردے نال کرنی سمجھنی تساں اچھا ایک اور بزرگ فرمایا لولا علی اللہ اللہ کا عمر ولی علی اور نہیں او علی پئی ساری دنیا کھا دی ہے پئی ساری دنیا کھا دی ہے جدے درد کوئی تھوڑ نہیں او علی حیدری اللہ توڑی زندگی کرے پوری ٹیم پلانے بے شمار حیدری اللہ توڑی زندگی کرے اللہ توڑی زندگی کرے میرے پاس دیکھو ایک دوجہ نہیں دیکھو کوئی محمد دا چہرہ دیکھنا دی اللہ دی رضا شامل ہے اللہ توڑی زندگی کرے ہن میں تو نہ کھن میں شعر تو نو سناؤں گا جڑا کائنات دی قیمت دا شعر ہے میں نے قرآن میں اتنی سپاریاں دی قسم علی دی فضیلت کائنات ہے ہی نہیں مولا علی علیہ السلام دی فضیلت دا کائنات مول نہیں تے جس دی فضیلت جس دی صفت دا کائنات مول نہ ہوئے اس دی ذات دا کائنات مول کون پاوے شعر سننا شعر کریں کہ میں بھائی ساکی یوم الست علی باقی میران دلت علی ساکی یوم الست علی باقی میران دلت علی مومن دی مہراج علی ہے دین اسلام دا بخت علی جد حسن حسین سخی بچڑے جد حسن حسین سخی بچڑے جد غازی دا کوئی جوڑ نہیں او علی بس قبلہ مولا توڑے پردے سلامت رکھے میرا عزیز میرا بیٹا میرا پتر آ گیا ہے تو بڑی سونی مجلس نو ایسی اپنی مجلس نو مکمل کرنے واسطے تکمیل مجلس کی خاطر
بلکہ ان کو نہ کھاں اس بی بی دی حسرت نو منزل تکمیل تک پہنچاون واسطے جیڑی 9 بھراواں دیاں لاشاں تے رج کے رو نہیں سکی. مینوں یاد آ گیا اختر مرحوم چنیوٹی انہاں دی مرثیے دے ایک دو شعر میں پڑھن لگا. وہ لکھتے ہیں دور تک آتی رہی سغرا کے رونے کی صدا. دور تک آتی رہی سغرا کے رونے کی صدا. لوٹ آ اکبر تجھے اجڑے گھروں کا واسطہ. ایک اور 2 شعر میں پڑھ دینا. وہ لکھ دیں بھائی جان سغرا نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے. سن دے بیٹھے. سغرا نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے پردیس جانے والے پھر لوٹ کے نہ آئے. سغرا نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے پردیس جانے والے شاہ جی پھر لوٹ کے نہ آئے. شاید مباہلا کی پھر آ پڑے ضرورت زہرا کی بیٹیوں کو شبیر ساتھ لائے. یقین ہو گیا میری مرشد زادی نو جو مینوں امام دا امر نہیں عراق علی اکبر دے نال ونجن دا میں حکم نہیں. 40 گھر ہک حویلی ہک ڈیوٹی بچھوڑے دی ملکہ زمین تے چادر بچھا کے بیٹھی ہے. امام فرمایا مستورات نو اپنے اپنے دروازے بند کرو تالے مارو تے چابیاں میری بچڑی دھی سغرا نو. ذرا ذہن وچ منظر بنا جتھے 40 گھر ہومن تے 40 گھراں وچ بچے ہومن سارے پہ ٹردے ہومن ایک پہ ٹکدا ہوئے پتر بھی نہ ہوئے شریف دی دھی ہوئے منزل بہوں اوکھی آئی. میری مرشدادی چابیاں وصول کر رہے یا میرے امام نے جناب فضا نے فرمایا اما فضا چابیاں میری دھی سغرا تک ساریاں پہنچ گئی ہیں. جناب فضا رو پے مگر خاموش ہیں. جناب فضا دی خاموشی دے بعد میرے آقا حسین فرمیندے اما فضا میں تین اما بطول دے بعد ماں سڑے ہے تو اس قابل ہیں تو میں تین ماں سڑے. اما آخر میں امام ہاں میں پوچھنا ساریاں چابیاں میری دھی سغرا تک پہنچ گئی. مولا ساریاں چابیاں پہنچ گئی نا ایک چابی اجے تک جناب سغرا تک نہیں پہنچی. مولا فرمایا کہندی چابی جناب فضا رو کے فرمیندے اصغر دی ماں رباب دی چابی. مولا فرمایا کتھے رباب تالا مار چھوڑے چابی ہاتھ چ لے کے ابو تراب دینو تراب تے بہ کے روندی پئی. میرے آقا ٹردے ٹردے جناب رباب دی کھن پچھو آئے فرمیندے رباب اصغر دی اماں سیراواں دی سفراں تو گھبرا گئی جنگلاں دی تکلیفاں تو گھبرا گئی 18 دن دے پتر دا پیار نہ اٹھن دیندا. سیال کوٹ دے شریفاں علی دی دھی نو نے جملہ سنے تڑپ کے اٹھی زمین تو. میرے آقا دے اگے ہاتھ بن کے دی میرا سردار میرے جی لکھ رباب بی بی زینب دی جوتی تو قربان. اتھے او پہ یہ ٹردیاں جنہوں ٹردہ سکے بابے نہ ڈٹھا میری کے مجال ہے. سید فرمیندن پھر چابی تیرے گھر دی میری دھی سغرا تک نہیں پہنچی. اس بی بی ہاتھ بن کے دی مولا یہ میری مجبوری ہے یہ میری مشکل ہے میں توڑے بال کھڈاون آئی ہوں میں توڑے بال رواون نہیں ہوں. مولا باقی مستوراں نے چابیاں دتیاں میں دے دی رہی ہوں. سغرا انہاں دا سلام کرے دی رہی ہو سغرا نو سلام دے دی رہی ہیں تے جدہ میں سغرا دے سامنے چابی رکھ ساں یقیناً میں ٹردیاں ویکھ کے آکسی میری سکی ماں ہوئے آ مینوں کلیاں چھوڑ کے نہ. مولا تو مشکل کشا دا پتر ہے میری مشکل. سید فرمیندے نہ گھبرا میں تیری مشکل کشائی کرے نا. میں دھی دے سامنے چادر دا پردہ بنا کے گلا کرے سا تو چادر دے تلو ہاتھ ودا کے چابی رکھ چھوڑے نہ تین ٹردیاں ویکھ سی نہ روسی نہ گلے دے سی. سیال کوٹا نے وہ پروگرام بنا کے تیرا تے میرا مظلوم حسین دھی دے سامنے آ کھڑے نانکے شہر وچ حسین علیہ السلام دیاں دھی نال آخری گلاں. سید فرمیندے سغرا رو کیا دیے دی سجادہ بابا. مولا توڑے پڑھ دے سلامت قدم قدم تے امام زمانہ توڑی حفاظت. سید فرمیندے سغرا
رو کے عرض کریں دیے جی اکبر تے اصغر دا بابا تیرے مظلوم امام نے ول فرمائے صغرا رو کیا دیے جی کبرا دا بابا شاہ جی ذہن وچ خیال ہے میرے آقا حسین دے ترتیب دے مطابق ہن اپنا نام چیسی میرے امام نے ول فرمائے صغرا رو کیا دیے جی سکینہ دا بابا سید دے دل وچ خیال ہے شاید ہن اپنا نام چیسی میرے مظلوم امام فرمائے صغرا رو کیا دیے جی زینب دویر آواز آئیے جی کلثوم تے رقیہ دویر سید متھا چم کے فرمینے صغرا تو میری کچھنے لگ دی نکے نکی ہاتھ بن کیا دیے بابا دھیاں تاوانی جڑیاں نال گھی دی ہوئے نئے آواز آئیے بابا کافلے وچ بیک کیڑے بھرا نال بہن نہیں بھی ہوئے دی بابا میں اکبر دے حصے دی بہن بابا اکبر ٹریا ویندے میں اکبر دے ہجرچ مدینے دیاں گلیاں چ رو رو کے مر ویسا میں صدقے جا مولا توڑے پردے سلامت رکھے ایو گلہ پیوتے دھی دیاں پیونی آئے نا یا پروگرام دے مطابق میری سین رباب نے چادر دے تلوں ہاتھ ودا کے چابی رکھیے میری سین رباب جدا چند قدماتے گئی ہے جناب صغرا دی دید پہ گئی ہے زمین تو دلیاں ٹیکی اٹھیے نکے نکے ہاتھ بان کیا دیے بابا پیچھے ہٹ مانج میں نو ٹور دی ماں دی کانتا وے کھڑ دے آواز ہے بابا میری سکی ماں ہوئے وہ میں کو کلیاں چھوڑ ختم مولا توڑے پردے سلامت رکھے میرے آقا نے دین اچھائے بھائی جان ہاں دے نال آئے متھا چملیاں دین اس میرا دی قبر تے آئے جس غریب دے جنازے تے مسلمانہ 70 تیر مارے آئے تے بہنی چپ کر کے تیر کٹ دیا رہے ہیں دین لائے سجاد چاہ کے بھرا دی ذریت رکھائے رو کے دن ویر نکے بھرا دا آخری سلام ہوئی قبر چوادی بسم اللہ میرا حسین تیرے بغیر مدینہ سونا نہ لگ سی آواز انانے دی امت وصل نہیں دے دی توڑا سلام بھی کرنا آیا مابیر تیرے نالی گل بھی کرنا آیا قبر چوازی دسو میرا سونا ویر میرے آقا حسین نے دی صغرا دا ہاتھ ناب کے بھیرا حسن دی ذریت رکھا ہے رو کی عرض کریں دیں تیڑے قاتل منگ دینو بھیا تو میں تھوں آج نان کے شہر وچالے تیڑا کفن غلابی میں کو نہیں بھولیا توڑے گزرے نے یہاں صدقے کوئی ہاسی صغرا تینی قبر اتے مائیو مل بنین دے نالے ایدہ قاسم وانگ خیال رکھے میڈا وطن تے ولن او میں صدقے ایک بند اور پڑھا میں قربان میرے مولا نے دین اچھائے اتھی آگئے جتے کافلہ تیار ہے مامل تیار ہے حسین دی دمتہ چم کے فرمیدن اچھا میری دی مسافرہ واسطے دعا کرے دینو مل کے حسین ٹرین اللہ جانے میری سین دے دہنچ کی خیال ہے تکے قدم چاہ کے مولا دے گیا کھڑوتی حد بن کے دی بابا توڑی تی اکبر دی مان کے توڑے نائی نب دی وطن تے رہے پہیاں بابا ویندے پہو ایک منت کرے نیا جڑا اکبر دی شادی کرے میں اجڑی نو ضرور بلاوے اکبر دی شادی دا نام ہے شبیر دی ڈھا نکل گئی روکے فرمیدن میں کو قسم ماں دے برکے دی جڑا اکبر کو پرنے سا آدم تو گھن کے نانے تائیوں دے کل جانجی بولو بیس اگلی گل سنے آئے وہ جڑا جانج چڑھ سی علی اکبر دی تے کو موجزے نال ڈکھے سا جڑا بین برار آج مل گن سوتا ہاتھ بھر چھیوچ آکو ہائے صغرا ہائے علی اکبر